بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. آج کا ہمارا لیکچر نواقض وضو کا لیکچر نمبر 23 ہے. در مختار کے صفحہ نمبر 24 سے اس کو پڑھ رہے ہیں. آج کے لیکچر میں جو اہم چیز آئیں گی وہ ہے ورم اور زخم سے خروج نجاست. زخم سے نجاست نکل رہی ہے یا ورم ہو گیا اس سے کچھ نجاست وغیرہ بس پیپ خون کچھ نکل رہا ہے، اس کا حکم. اس کے بعد متفرقہ اگر کی تو اسے جمع کیا جائے گا اور پھر اس پر حکم لگائے گا. اس میں ائمہ کا اختلاف ہے، امام محمد اور امام ابو یوسف، تو اصح قول امام محمد کا. اس کے بعد پھر آگے تھوک میں خون کی آمیزش ناقض وضو ہے یا کیا ہے. غالب ہو تو ناقض وضو ہے، غالب نہیں ہے تو پھر اس کا اور حکم ہوگا. اسی طرح یہ بھی کیڑوں کا خون چوسنا یہ بھی ہو گیا تھا. نیند کے متعلق نیند ناقض وضو ہے، اور کون سی نیند ناقض وضو ہے اور کون سی ناقض وضو نہیں، تو اس کو جو ہے وہ اسی طرح بیٹھے بیٹھے جھومنا گرنا، تو یہ آج کی گفتگو جو ہے وہ. اور پھر خصوصی احکام انبیاء کرام کے لیے ہوں گے کہ انبیاء کرام کی نیند جو ہے وہ ناقض وضو نہیں. اور پھر جو اصحاب قروح ہیں، جو زخمی ہیں، جن کے زخم سے جو ہے وہ نجاست وغیرہ یا خون وغیرہ بستا رہتا ہے، تو ان کا حکم کیا. تو یہ آج کا ہمارے لیکچر کا خلاصہ ہے. آغاز کرتے ہیں ورم سے. فرمایا لا نقد ما لم یتجاوز الورم، کہ جب تک ورم سے نجاست تجاوز نہ کرے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. یعنی موضع ورم ہے جہاں پر سویلنگ ہو رہی ہے، اس سے نجاست تجاوز کرے گی تو جو ہے وہ اس کا وضو جو ہے وہ ختم ہوگا. یعنی خون جو ہے وہ جب تک ورم سے تجاوز نہ کرے تو وہ ناقض وضو نہیں ہوگا. فرماتے ہیں کہ اگر زخم کے سر پر ورم ہو گیا، یعنی وہ زخم جو ہے وہ سوج گیا، اس میں سوجن سویلنگ آ گئی، فظہر بہ قیح، اور اس میں جو ہے وہ پس بن گئی، زخم ہے اور وہ سوج گیا اور اس میں پس ہو گئی وغیرہ، تو لا ینتقد، تو محض اس کے پس یا پیپ بن جانے سے وہ ناقص وضو نہیں ہوگا. ما لم یتجاوز الورم، جب تک وہ اس سوجن سے تجاوز نہیں کرتا. لأنه لا يجب غسل موضع الورم، اس لیے کہ جس جگہ پر ورم ہے یعنی زخمی جو جگہ ہے اس کو دھونا واجب نہیں ہے. تو
جب اس کو دھونا واجب نہیں ہے تو فلم یتجاوز الی موضع یلحقہ حکم التطہیر، لہذا اس نجاست نے اس جگہ سے تجاوز نہیں کیا جس کے دھونے کا حکم ہے، چونکہ وہ جو زخم ہے اس کو دھونے کا حکم ہی نہیں ہے، چونکہ وہ اس کو دھو نہیں سکتا، وہ زخمی ہے، اسے تکلیف ہوگی، تو لہذا وہ معاف ہے، تو وہ حکم تطہیر میں وہ نہیں آئے گا۔ تو جب حکم تطہیر میں نہیں آئے گا تو وہاں پر کسی نجاست کا ظاہر ہونا یہ ناقض وضو نہیں ہوگا۔ لیکن مبسوط سے نقل کیا امام فتح القدیر نے، یعنی اذا کان یضرہ غسل ذلک المتورم ومسحہ، کہ یہ اس وقت ہے کہ جب دھونا جو ہے وہ سوجن والی جگہ کو اور اس پر مسح کرنے کو تکلیف دے، نقصان دے۔ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي أَنْ يَنْتَقِدَ، اور اگر ایسا نہیں ہے، ورم تو ہے لیکن وہ تکلیف نہیں دیتا اس کو دھونا یا اس پر مسح کرنا، تو اب جو ہے وہ اس وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، یعنی پھر مناسب یہ ہے کہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ یعنی وہ زخم ورم ایسا ہے کہ جس سے نجاست نے تجاوز نہیں کیا، لیکن وہ اس پر پانی بہایا جا سکتا ہے یا اس پر مسح کیا جا سکتا ہے، تو اب اگر وہاں تک جو ہے وہ کوئی نجاست، خون یا پس وغیرہ آ گئی تو اب وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر وہ زخم اتنا شدید ہے، اتنا وہ پینفل ہے کہ اس کو دھویا نہیں جا سکتا اور نہ اس پر مسح کیا جا سکتا ہے، تو اب وہ موضع تطہیر میں شامل ہی نہیں ہے۔ تو جب موضع تطہیر میں شامل نہیں ہے تو اب وہاں تک اگر نجاست پہنچے گی، اس سے تجاوز نہیں جب تک کرے گی، تو اس کو دھونے کا یعنی ناقض وضو ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے۔ دوسرا مسئلہ ہے پٹی کرنے کا، کہ زخم پر پٹی باندھی تو اس کا کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں وَلَوْ شُدَّ بِالرِّبَاطِ إِن نَفَذَ الْبَلَلُ لِلْخَارِجِ نَقَضَ، اگر جو ہے وہ زخم کو پٹی سے باندھا گیا، اس پر پلستر چڑھا دیا گیا یا اس پر جو ہے وہ پٹی وغیرہ کر دی گئی، تو اب ان نفذ البلل للخارج، اگر اس زخم کی تری جو ہے وہ باہر کو آ جائے تو ناقض، تو پھر وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اس پر بدائے نے فرمایا کہ اگر لو القا علی الجرح الرماد او التراب، کہ زخم پر جو ہے وہ راکھ یا مٹی ڈال دی جائے، فتشرب فیہ او ربط علیہ رباطا، اور اس نے اس فتشرب فیہ، جو مٹی یا راکھ اس پہ ڈالی گئی، اس نے اس زخم کو پی لیا، یعنی اس کے اندر جو تری تھی، جو خون تھا، اس کو اس نے کر لیا، وربط علیہ رباطا، اور پھر جو ہے وہ اس پر پٹی باندھی گئی، اور پھر فبطل الرباط، اور پھر وہ پٹی بھی تر ہو گئی، ونفذ، اور وہ خون باہر نکل آیا، قالوا یکون حدث، تو علماء نے فرمایا کہ وہ حدث ہوگا، لأنہ سائل، کیونکہ اس پہ مٹی یا خاک ڈالی گئی، یعنی اس پر دوائی وغیرہ ڈالی گئی، اور اس دوائی نے اس کو جذب کر لیا، لیکن پھر بھی جب پٹی باندھی تو پھر وہ اس سے باہر آ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وضو اس کا ٹوٹ چکا ہے، کہ وہ نجاست جو ہے وہ سائل ہے۔ وَقَضَى لَوْ كَانَ الرِّبَاطُ ذَا طَاقَيْنِ فَنَفِذَ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا لِمَا قُلْنَا، فرماتے اسی طرح اگر پٹی دو تہوں والی ہے تو ایک سے اگر خون آ رہا ہے تو پھر بھی یہی حکم ہوگا جو ہم نے کہا، یعنی ایک تک اگر خون پہنچ آیا تو وہ جو ہے وہ ناقض وضو ہوگا۔ قال فی الفتح، فتح القدیر نے یہ مسئلہ ذکر کیا، فرماتے ہیں یجب ان یکون معناہ، کہ یہ معنی ہونا واجب ہے کہ اذا کان بحیث لولا رباط سالا، یعنی جب وہ اس طرح ہو کہ اگر اس پر پٹی نہ باندھے تو وہ بہنے لگے، یعنی ایسا زخم ہے کہ اگر اس پر پٹی نہ باندھی جائے تو وہ بہہ نکلے، تو اب وہ ناقض وضو ہوگا۔ لأن القمیض لو تردد علی الجرح فابتل
لا ينجس ما لم يكن كذلك لأنه ليس بحدث۔ اب اس پر ایک جزیہ پیش کرتے ہیں، کیونکہ اگر قمیض اگر زخم پر لگے، یعنی کرتا وغیرہ اس نے پہنا ہے کپڑے، وہ زخم پر لگے اور وہ خون سے تر ہو گئے تو وہ قمیض جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی وہ اگر وہ بہنے والا نہیں ہے، لأنه ليس بحدث، اس لیے کہ وہ حدث نہیں ہے، کیونکہ جو ہے وہ دم سائل کی قید ہے، سیلان غیر سبیلین سے اگر خون یا پس وغیرہ کوئی بھی شے نکلے تو اس کے لیے سیلان ضروری ہے، بہنا یعنی فلو اس کا، تو اب اگر اس کا فلو یا سیلان نہیں ہے تو وہ حدث نہیں ہے، اور وہ جو قمیض اس زخم پر لگے گی تو وہ بھی ناپاک نہیں ہوگی۔ اے و ان فحشا، اور فرماتے ہیں اگرچہ وہ زیادہ ہی کیوں نہ لگے، یعنی زخم سے زیادہ ہی جو ہے وہ اس زخم کا نشان کپڑے پر کیوں نہ لگے، پھر بھی وہ چونکہ اگر بہنے والا نہیں ہے، سائل نہیں ہے، تو وہ ناقض وضو نہیں ہوگا۔ تو یہ یہاں پر جو ہے وہ اس کا حکم جو ہے وہ بیان کر دیا کہ پٹی اور اس کا کیا حکم ہوگا۔ اب آگے یہاں پر ایک نیا انہوں نے ایک مطلب شامی کے نام سے عنوان قائم کیا ہے، مطلب فی حکم کئی حمصہ، حمصہ ویسے کہتے ہیں چنے کو، چنے کا جو دانہ ہوتا ہے، اور کئی کہتے ہیں داغنا، یعنی چنے کے دانے برابر اگر زخم ہے تو اس کو داغا جائے، چونکہ اس زمانے میں زخم اگر جاری ہے تو اس کو گرم کسی لوہے کی اوزار سے اس کو داغا جاتا تھا، گرم کر کے اس پر لگایا جاتا تاکہ اس سے خون وغیرہ نکلنا بند ہو اور جو ہے وہ اس کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ اب یہاں پر اس مسئلے کو جو ہے وہ یہ بیان کریں۔ تو زخم اگر وہ تجاوز نہیں کرتا سویلنگ سے، یعنی خون وغیرہ، تو وضو ناقض نہیں ہوگا، نہیں ٹوٹے گا، اور اگر اس پر پٹی وغیرہ باندھ دی گئی زخم پر، بینڈیج، تو اس پر بھی یعنی اس کو ڈریسنگ کر دیا گیا، تو اگر تری نکل آئے تو وہ ناقض وضو ہے۔ اور اس طرح ہو کہ دو اگر پٹیاں اس میں باندھی ہیں، اس کی ڈریسنگ ہوئی ہے، تو ایک اگر تر ہو جائے تو پھر بھی وہ ناقض وضو ہے، اس لیے کہ وہ گویا بہنے والا ہے، وہ زخم سے باہر نکلا، یعنی جب تک زخم سے خون باہر نہیں آئے گا، زخم کے اندر ہی وہ پس ہے یا خون ہے، بلیڈنگ کچھ بھی ہے، تو وہ ناقض نہیں ہوگا جب تک زخم سے باہر نہیں نکلے گا۔ اس ساری بحث کا خلاصہ یہی ہے۔ اور ضمن مثال پیش کی کہ اگر کسی کی قمیض جو ہے وہ اس زخم کے جو اندر جو نجاست ہے، خون یا پس وغیرہ، اس کے ساتھ تر ہو گئی، تو وہ نہ تو اس کا وضو ٹوٹے گا کیونکہ وہ سائل نہیں ہے، اور نہ وہ قمیض جو ہے وہ ناپاک ہو، یا نو لیس بحدث، اگرچہ وہ فوش یعنی زیادہ ہی کیوں نہ لگ جائے۔ تو یہ پیپ، انفیکشن اور یہ ساری جو زخم ہوتے ہیں، یہ ان کا یہی حکم جو ہے وہ یہاں سے بیان کرتے ہیں۔ اب یہاں سے آگے جو مطلب شامی ہے، فی حکم کئی الحمصہ، اس کو یہاں بیان کرتے ہیں، یعنی جسم کو، گوشت کو داغنا، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں علم مما ہنا وما مر من انہ لا فرق بین الخارج والمخرج، کہ یہ ہم بحث پہلے پڑھ چکے ہیں کہ زخم سے کوئی نجاست نکلے غیر سبیلین سے یا نکالی جائے کسی زخم سے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں صورتوں میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ حکم کئی الحمصہ، تو اس سے جو ہے وہ زخم کو داغنے کا حکم جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ انہ اذا کان الخلوج منہ دمن او قیحا او شدیدا، وہ یہ ہے کہ جب کسی داغ
یعنی کسی زخم سے جس کو داغا گیا اس سے خون، پیپ، یہ بھی دونوں قے اور شدید دونوں پیپ ہی کی اقسام ہیں، پس وغیرہ، یعنی جس زخم کو داغا گیا اس سے اگر کوئی مزید خون نکل رہا ہے یا پس وغیرہ اس سے نکل رہی ہے، کان بحیث لو ترک لم یصل، اس طرح کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو وہ نہیں بہے گی، تو انما ہوا مجرد رشح و نداوت لا ینقض، تو اگر اسے چھوڑ دیا جائے اور وہ نہ بہے تو وہ صرف ایک قطرے کی شکل میں ہے، مجرد رشح و نداوت، اور صرف ایک خون کی تری ہے، لا ینقض، جو ناقض وضو نہیں ہے، یعنی جس طرح زخم سے جب تک نجاست باہر نہیں آئے گی، سیلان نہیں ہوگا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اسی طرح جس زخم کو داغا گیا ہے تو داغنے کے بعد اس زخم سے اگر خون، پیپ وغیرہ اگر نکل رہی ہے تو جب تک وہ جاری نہیں ہوگی تب تک وہ ناقض وضو نہیں ہوگی۔ تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کو اگر ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، اس پر اس کی ڈریسنگ وغیرہ نہ کی جائے، اسے پٹی وغیرہ نہ کی جائے، چھوڑ دیا جائے، اگر وہ نہ بہے تو وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ تو اسی مسئلے سے جو اوپر بیان ہوا، اس سے یہ زخم کو داغنے کے بعد اس سے جو قے وغیرہ یا خون وغیرہ نکلتا ہے جبکہ وہ بہنے نہ بہے تو اس کا حکم ثابت ہو گیا کہ وہ بھی ناقض وضو نہیں ہے۔ وَإِنْ عَمَّ الثَّوْبَ، اچھا قے جو ہوتی ہے یہ صرف پس ہوتی ہے، اور شدید اس میں قے بھی ہوتی ہے اور خون بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی خون اور پس کا جو مکسچر ہے اس کو شدید کہتے ہیں، اور قے جو ہے وہ خالص پس کو کہیں گے۔ تو جس میں شدید میں خون، پیپ اور مختلف چیزیں جو ہے نا وہ زخم سے جو نکل رہی ہوتی ہیں اس کو، تو ایسے زخم ایسی کو شدید کہتے ہیں، اور خالص پس ہو تو اس کو قیح کہتے ہیں، قیحن۔ تو زخم سے خون نکلے یا خالص جو ہے نا وہ صرف پس نکلے، یا اس سے خون، پس اور کچھ اور بھی جو ہے وہ پانی وغیرہ نکل رہا ہے، جبکہ وہ اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو وہ بہتا نہیں ہے، تو وہ محض خون کے قطرے کی طرح ہے، لہذا وہ ناقض وضو نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں وَإِنْ عَمَّ، عَمَّ ثَوْبَ إِلَّا نَقَضَ بِمُجَرَّدِ ابْتِلَالِ الرِّبَاطِ وَلَا تَنْسَ مَا قَدَّمْنَاهُ، کہ آپ فرماتے ہیں کہ پھر اگر پورے کپڑے پر پھیل جائے، وَإِنْ عَمَّ الثَّوْبَ، تو کیا ہو جائے گا؟ ناقض وضو ہو جائے گا۔ وگرنہ اچھا سوری، اس کے ساتھ یہ ان وصلیہ ہوگی، لا ینقض وَإِنْ عَمَّ الثَّوْبَ، یعنی وہ پورے کپڑے پر بھی وہ تری لگ جائے تو بھی جو ہے وہ وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وَإِلَّا نَقَضَ بِمُجَرَّدِ ابْتِلَالِ الرِّبَاطِ، وگرنہ پٹی کے تر ہونے کے ساتھ وضو ٹوٹ جائے گا، اور جو ہے وہ کہتے ہیں اسے مت بھولیے چونکہ ہم اس کو پہلے بیان کر چکے ہیں جب مجلس ایک ہو۔ اب پھر فرماتے ہیں ثم ان کان الخارج ماء صافیا فهو قدم، اگر زخم سے یعنی وہ جو جسے داغا گیا ہے اس سے اگر صاف پانی نکلے، یعنی خارج ہونے والا خون یا پس نہیں ہے،
پانی ہے، صاف پانی ہے، فہو قدم میں، تو یہ بھی خون کی طرح ہے، یعنی اس سے کچھ بھی رس رہا ہے اور بہہ رہا ہے تو وہ ناقض وضو ہے۔ وعن الحسن، حسن بن زیاد کی جو روایت ہے وہ کہہ رہے ہیں انہ لا ینقض، اگر پانی نکلے، صاف پانی زخم سے داغنے کے بعد نکلے، وہ ناقض وضو نہیں ہے، لیکن والصحیح الاول کما ذکرہ قاضی خان، لیکن قاضی خان فرماتے ہیں پہلا قول صحیح ہے کہ پانی بھی خون کی طرح ہے، لیکن فرماتے ہیں لیکن فی الثانی، یہ جو دوسرا قول ہے حسن بن زیاد کا، توسع لمن به جدریج او جریب کما قالہ الامام حلوانی ولا بأس فی العمل به ہنا عند الضرورت، اور فرماتے ہیں دوسرے قول میں وسعت ہے اس شخص کے لیے جسے چیچک او جرب یا اس خارش کی بیماری ہے، یعنی جس کو چیچک ہو جائے تو اس کے بھی زخموں سے پانی نکلتا رہتا ہے، یا اسی طرح جس کو الرجی ہے، خارش ہے جسم پر، تو اس کے بھی جسم سے بعض دفعہ وہ پانی رستا رہتا ہے، جیسا کہ امام شمس الائمہ حلوانی نے فرمایا۔ تو اب اگر اس طرح کی صورتحال ہو جائے، کوئی مریض چیچک والا ہے یا خارش والا ہے، تو لا بأس فی العمل به ہنا عند ضرورت، تو اب ضرورت کے وقت امام حسن بن زیاد کے قول پر عمل کرنا کہ پانی اگر نکلے تو وہ ناقض وضو نہیں ہے، جیسے چیچک اور خارش والے کے جسم سے، تو یہ پھر ناقض وضو نہیں ہوگا۔ تو اس میں وسعت زیادہ ہے، گنجائش ہے، لہذا چیچک وغیرہ کے لیے اس قول کو جو ہے وہ اپنایا جائے، یہ خصوصی جو ہے وہ اس میں وسعت جو ہے وہ دی گئی ہے، جو ضرورت کے وقت اس میں عمل کرنے میں لا باس، کوئی حرج نہیں۔ واما ما قیل من ان الاصابۃ ما دامت علی الکی لا ينتقد الوضوء وان امتلأت قیحا ودما ما لم يصل من اطرافها او تحل فیوجد فیہ ما فیہ قوۃ السیلان لولا الربط فینتقد حین الحل لا قبلہ لمفارقہ موضع الجراحة قد اوضحنا ما فیہ فی رسالتنا الفوائد المخصصہ باحکام کی الحمصہ، یہ علامہ شامی نے اسی مسئلے پر کہ زخم کو داغنے کے احکام کے بارے میں ایک مستقل انہوں نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الفوائد المخصصہ باحکام کی الحمصہ، تو یہ ان کی الگ سے جو ہے وہ ان کے رسائل شامی میں یہ رسالہ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اس میں انہوں نے اس کے تمام احکام جو ہے وہ بیان کر دیے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بہرحال وہ جو کہا گیا کہ اگر اس پہ یعنی داغے ہوئے زخم پر جب تک ڈریسنگ یعنی پٹی وغیرہ کی ہوئی ہے تو وہ ناقض وضو نہیں ہوگا۔ ان الاصابۃ ما دامت علی الکی لا ینتقد الوضو، جب تک پٹی جو ہے وہ داغ پر یعنی داغے ہوئے زخم پر ہے تو وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ وَإِنِ امْتَلَعَتْ قَيْحًا وَدَمًا مَا لَمْ يَصِلْ مِنْ أَطْرَافِهَا، اگرچہ وہ پٹی جو ہے وہ خون اور قیح سے یعنی پیپ پس وغیرہ سے بھر جائے جبکہ اطراف سے وہ بہنا شروع نہ کرے، او تحلو، یا پٹی کھل نہ جائے، یعنی پٹی کھل گئی تو اب جو ہے وہ ناقض وضو ہوگا، کیونکہ پٹی کھلتی ہے صحیح ہونے پر عموماً، لہذا پٹی کھل گئی یا اطراف سے بہنا شروع ہو گیا اب وہ ناقض وضو ہوگا۔ فیوجد فیہا ما فیہ قوۃ السیلان، تو اب اگر جو ہے وہ جب وہ پایا جائے گا تو اس میں قوت سیلان جو ہے وہ پائی جائے گی اگر پٹی نہیں ہوگی، تو اب وہ فینتقد حین الحل لا قبلہ لمفارقتہا موضع الجراحۃ، جب تک اطراف جو ہے وہ پٹی کھلنے کے ساتھ ہی وضو ٹوٹے گا، فینتقد حین الحل، اس سے پہلے نہیں، کیونکہ زخم کی جگہ
وہ جدا ہو گئی ہے، یعنی تو ہم نے اس کو مسئلے کی وضاحت جو ہے وہ اپنے رسالے الفوائد المخصصہ باحکام کئی الحمسہ میں اس کی کر دی ہے۔ یہ رسالہ ہے علامہ شامی کا، اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ تو اس میں انہوں نے اس کے احکامات جو ہے وہ بیان فرمائے۔ تو یہ جو ہے وہ رسائل شامیہ میں شامل ہے۔ تو اس کے کچھ مسائل جو ہے یعنی اس پر پورا یہ رسالہ اسی مسئلے پر ہے کہ زخم کو کیسے داغا جائے، اور اس کے داغنے کے بعد جو کچھ اس سے نکلے گا آیا وہ ناقض وضو ہے یا نہیں۔ اب یہ یہاں تک یہ مسئلہ گیا۔ اب وہ قے بیان کریں گے جو متفرق ہے، منہ بھر کے نہیں ہے، تھوڑی تھوڑی قے کی۔ اب اس کا کیا ہے؟ تو یہ ہمارا اگلا مسئلہ تھا کہ ورم سے نجاست کے بعد متفرق قے کا اجتماع اور اتحاد سبب۔ فرماتے ہیں یجمع متفرق القیء ویجعل کقیء واحد، متفرق قے کو جمع کیا جائے گا اور اسے ایک قے کے حکم میں قرار دیا جائے گا، لاتحاد السبب، اس لیے کہ اس کا سبب ایک ہے۔ یعنی اگر سبب ایک ہے تو اسے متفرق قے جو اس نے کی ہے اس کو ایک شمار کیا جائے گا۔ اور سبب ہونے کا مطلب کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ سبب ایک ہے؟ تو فرماتے ہیں هو الغثیان عند محمد، سبب ایک ہے یعنی وہ جی متلانا ہے، یعنی چکر وغیرہ آنے، جس کو جو ہے نا بسا اوقات سفر میں چکر آتے ہیں جس کی وجہ سے الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں، تو جی متلانا شروع کر دیتا ہے، جی یعنی دل خراب جسے لوگ کہتے ہیں دل خراب ہو رہا ہے۔ تو یہ اگر ایک ہی ہے اور وہ وقفے وقفے سے قے کر رہا ہے تھوڑی تھوڑی، تو سبب ایک ہی ہے، لہذا اس کو جمع کیا جائے گا، اور اگر وہ منہ بھر کے قے کی طرح ہو گئی تو وہ ناقض وضو ہوگی۔ یہ امام محمد کے نزدیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ متفرق ہے اس کو جمع کیا جائے گا، تو اگر وہ منہ بھر کے ہو جائے تو وہ ناقض وضو۔ اب اس میں امام ابو یوسف کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے اس نے چند دفعہ قے کی، تو پھر وہ دیکھیں گے اگر منہ بھر کے ہے تو وہ ناقض وضو ہے۔ اگر منہ بھر کے قے ایک مجلس میں ہوئی تو ان کے نزدیک ناقص وضو ہوگی، اگرچہ متعدد جو ہے وہ اس کے کیا ہوں اسباب ہوں، یعنی جی متلانا متعدد اسباب کی وجہ سے ہوں۔ جبکہ امام محمد اتحاد سبب کا اعتبار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کا جی کا متلانا اور چکر وغیرہ آنا یہ ہے۔ اب اس کی تفسیر کرتے ہیں اتحاد کی، اتحاد سبب کی۔ باتیں آئیں یاقی ثانیاً قبل سکون النفس من الغثیان، کہ اس کا سبب کی اتحاد کی تفسیر یہ ہے کہ وہ متلی کی وجہ سے نفس کے سکون سے پہلے ہی دوسری بار بھی کہا جائے، یعنی پہلی دفعہ جو اسے قے آئی تھی ابھی اسے سنبھلا نہیں ہے کہ دوسری بار بھی اسے کہا جائے۔ ان بعد سکون یا کان مختلفہ، لیکن اگر ایک دفعہ اسے الٹی ہوئی اب وہ پھر ٹھیک ہو گیا سکون میں آ گیا، پھر دوسری دفعہ ہوئی تو اب یہ سبب بدل گیا، یعنی ابھی اسی طرح اس کی طبیعت خراب ہے، اس کے چکر آ رہے ہیں، اس کی جو ہے وہ دل خراب ہو رہا ہے، تو پہلی قے کی اور اس کے ساتھ ہی دوسری بھی قے کر دی، تو اب یہ سبب ایک ہے۔ اور اگر پہلی قے کے بعد اس کو فریش ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، تو اب اگر تھوڑی دیر بعد دوسری قے آئی تو یہ سبب مختلف ہے۔ والمسألۃ رباعیۃ، اب کہتے ہیں کہ اس مسئلے کی جو ہے وہ 4 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ لأنها اما ان یتحدا فینتقد اتفاقا، پہلی صورت یہ ہے کہ مجلس بھی ایک ہے اور سبب بھی ایک ہے، دونوں متحد ہیں تو بالاتفاق ناقض وضو ہے۔ او یتعدی فلا اتفاق، اور اگر دونوں مختلف ہیں، سبب بھی مختلف ہے اور مجلس بھی مختلف ہے، تو اب جو ہے وہ بالاتفاق ناقض وضو نہیں ہے۔
نہ امام محمد کے نزدیک نہ امام ابو یوسف کے نزدیک، چونکہ امام ابو یوسف کے نزدیک سبب مجلس مختلف ہے، لہذا وہ متعدد کے منہ بر کے شمار نہیں ہوگی، اور امام محمد کے نزدیک سبب متفق نہیں ہے، متعدد ہے، لہذا ان کے نزدیک بھی بالاتفاق نہیں ہوگی۔ تو پہلی صورت میں فینتقض اتفاقاً، سبب بھی متفق ہے اور مجلس بھی ایک ہی ہے، ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے ایک ہی سبب سے دو تین دفعہ کہہ کی کہ وہ منہ بھر کے ہو گئی، تو دونوں کے نزدیک، امام محمد کے نزدیک بھی اور امام ابو یوسف کے نزدیک بھی وضو ٹوٹ جائے گا، پہلی صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں کے نزدیک یعنی مجلس بھی مختلف ہے، سبب بھی مختلف ہے، تو دونوں کے نزدیک بالاتفاق ناقض وضو نہیں ہے وہ۔ تیسرا یہ ہے کہ سبب متحد ہے فقط، مجلس متفق نہیں، یا مجلس متفق ہے سبب متفق نہیں، ففیہا خلاف، تو ان تیسری اور چوتھی صورت میں اختلاف ہے۔ تو اب اگر سبب متحد ہے تو امام محمد کے نزدیک اس کی ناقض وضو ہو جائے گی مالا الفم ہونے کی صورت میں، اور مجلس متحد ہے تو امام ابو یوسف کی صورت میں ہو جائے گی۔ تو یہ تیسرا اور یہ چوتھا سبب ہے جی۔ تو یہ چار صورتیں اس کی بنتی ہیں۔ تو پہلی صورت میں بالاتفاق ہو جائے گی، دوسری میں بالاتفاق یعنی بالاتفاق قید جو ہے وہ ناقض وضو ہوگی، دوسری میں بالاتفاق نہیں ہوگی، تیسرے میں امام محمد کے نزدیک ناقض وضو ہے، اور چوتھے میں امام ابو یوسف کے نزدیک۔ تو آخری دو صورتیں ففیہما الخلاف۔ اچھا، اب اس کی غثیان کی تعریف کرتے ہیں۔ مثلا فإنه قد يكون بنحو ضرب وتنکیس بعد امتلاء المعدة، کہ یہ جو چکر وغیرہ آنے، متلی آنا ہے، یہ کبھی معدے کے بھر جانے کے ساتھ بار بار، یعنی جسے جو ہے نا وہ فوڈ پوائزننگ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، یہ اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ حموی نے ایک ضابطہ ذکر کیا ہے، غین سا یا کے ساتھ اور غین کے ضمہ اور سا کے سکون کے ساتھ اس کو جو ہے وہ پڑھنے کا۔ غصت نفسہ اے حاجت واضطربت، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نفس میں ہی جان اور اضطراب ہو تو اسے جو ہے وہ کہا جائے گا غثیان۔ والمراد ہونا امر حادث فی مزاج الانسان، یہاں غثیان سے مراد ایک ایسا امر ہے جو انسانی مزاج میں پیدا ہوا، اور اس کا منشا جو ہے وہ منشأہ تغیر طبعہ من احساس نتن المکروہ ہے، اور اس کا منشا کسی مکروہ بدبودار چیز کے احساس سے طبیعت کا بدل جانا ہے، تغیر ہونا ہے، لہذا اس وجہ سے جو ہے وہ اس کو کہہ آئے گی۔ والاصح، یہ جو امام محمد کا قول ہے کہ اتحاد مجلس ہو، یہی اصح قول ہے، اس کو انہوں نے اصح قرار دیا۔ اتحاد مجلس والا، اتحاد سبب والا عند محمد هو الاصح، لأن الاصل اضافت الاحکام الى اسباب، اس لیے کہ احکام کی اصل میں احکام کی اضافت ان کے اسباب کی طرف ہوتی ہے، لا الا لمانع، ہاں مگر کوئی مانع ہو تو پھر اسباب کی طرف ان کی نسبت نہیں کی جائے گی، ورنہ اسباب کی طرف ہی احکام کی نسبت کی جاتی ہے۔ جیسے نماز ایک حکم ہے، اس کا سبب وقت ہے، تو حکم صلاۃ کا سبب جو ہے وہ وقت ہے، لہذا وقت جو ہے وہ سبب نماز ہے۔ تو اسی لیے جب احکام کی اضافت اسباب کی طرف کی جاتی ہے اور یہ اصل ہے، بغیر معنی کے اس سے عدول نہیں کیا جاتا، تو یہاں پر بھی قے کا جو سبب ہے وہ جی متلانا اور اس طرح طبیعت میں اضطراب ہے، اس وجہ سے اگر وہ بار بار قے کی تو وہ ناقض وضو ہوگی، جیسا کہ کافی میں اس کی تفصیل کر دی گئی ہے۔ تو اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ نقد و وجوب السجدہ، یہ سارے اسباب پر جو ہوتے ہیں۔ چونکہ
سبب جو ہوتا ہے وہ لا الہ مکان لأنه فی حکم شرط، کیونکہ مکان کی طرف نہیں ہوتے احکام کی سبب، چونکہ وہ بمنزل شرط کے ہوتا ہے، اور حکم شرط کی طرف مضاف نہیں ہوتا۔ ہاں کوئی معنی آ جائے تو پھر سبب کی طرف حکم کی نسبت نہیں کریں گے، پھر محل کی طرف کریں گے۔ جیسے سجدہ تلاوت، اگر کوئی بار بار کر رہا ہے اور سبب اس وقت مجلس واحد ہے تو ایک ہی سجدہ جو ہے وہ کافی ہوگا، اس لیے کہ بار بار تلاوت کرنا وہ ایک ہی جگہ بیٹھ کر، تو لہٰذا اب یہاں پر نسبت جو ہے وہ کی جائے گی مجلس کی طرف، مکان کی طرف، نہ کہ جو ہے وہ سبب کی طرف۔ تو یہاں تک آج ہماری گفتگو ہوئی، اس سے آگے کل ما لیس بحدث، یہاں سے ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں شروع کریں گے۔ اب اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو کر سکتے ہیں۔ جی جی آ رہی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک منٹ۔ یہاں سے بیان کرتے ہیں کہ یہ جو غثیان ہے، ٹھیک ہے، وہو الغثیان، اس کی تفسیر یہ یہاں سے کر رہے ہیں کہ کبھی معدے کے بھر جانے سے جی متلاتا ہے، اور پھر آگے بیان کرتے ہیں کہ جب نفس میں ہی جان اور اضطراب پیدا ہوتا ہے تو اس کو غثیان کہتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد جو ہے وہ انسانی مزاج میں جو امر لاحق ہوتا ہے، یعنی اس طبیعت کی گھبراہٹ کی وجہ سے، یا تو اس کا منشا کسی مکروہ اور بدبودار چیز کے احساس سے طبیعت کا بدل جانا ہے۔ یعنی جب قے ہوتی ہے تو ایک جو ہے نا وہ ایک انسان کی طبیعت جو ہے وہ ایک مکروہ کیفیت سے جو ہے وہ دو چار ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے اس کو قے وغیرہ الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں، جس کا سر چکرانا شروع ہو گیا، تو اس صورت میں جو ہے وہ، تو یہاں پر یہ مراد ہے کہ سبب جو ہے وہ یہی ہوگا غثیان، کہ وہ ایسا امر انسانی طبیعت میں پیدا ہوا، انسانی مزاج میں، کہ جو بالکل اس کے طبیعت کو جو ہے وہ بدل رہا ہے، اس کے احساس کو، تو اس سے جو ہے وہ غثیان کہتے ہیں۔ منشا مطلب کس حوالے سے وہ بیان کر رہا ہے؟
اچھا، یعنی منشا یعنی اس کی ہوگی چاہت کے مطابق. ٹھیک ہے، پیدا ہونا، اٹھنا، نشو نما کرنا. ٹھیک ہے، یہ ویسے اس کا بیسک معنی تو یہ ہوتا ہے نا، ناشا کا پیدا ہونا، اٹھنا، نشو نما پانا. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. وہ ایک کسی شعر میں بھی ہے نا، تیرا منشا کیا ہے، وہ کوئی ایک شعر بھی ہے. ٹھیک ہے. ہاں. اچھا، نشا سے ہے نا، نشا یہ جس کے مادہ آ رہا ہے نون شین حمزہ. پیدا ہونا، نشا، اٹھنا، نشو نما پانا، یہ اس کے معنی آتے ہیں اس میں. انا انشأناہن، یہ بھی آتا ہے قرآن میں. جی جی، کسی اور نے کوئی ارشاد فرمانا ہو، کوئی بات کرنی ہو. ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر